بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواہ ابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، توبہ اور استغفار یہ ایک ایسی صفت ہے کہ بندہ مومن کو استغفار کی وجہ سے بندہ مومن جہاں گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، وہیں پر استغفار ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کثرت سے استغفار کرنے کے ذریعے دنیاوی حالات کو بھی درست فرماتے ہیں اور مال اور اولاد کے اندر زیادتی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر فرمایا گیا، اس کا تذکرہ کیا گیا جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، پھر بھی ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دعوت پر لبیک نہیں کہا اور طرح طرح سے سرکشی کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ایک مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا. اور مصیبت کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا. جب کسی بستی کے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے گئے اور جو رسول ہوتے گئے رسول کی نافرمانی کرتے گئے، تو ایسی بستی کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مصیبت کے اندر گھر سے مبتلا کر دیتا گیا. تو نوح علیہ السلام کے بستی کو لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی نے قحط سالی نازل کر دیا، بارش کو روک دیا. اسی طرح ان کی جو عورتیں تھیں عورتوں کو بانجھ کر دیا، عورتیں سے اولاد نہیں ہوتی تھی. تو دو مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے. ایک تو ان سے بارش کو اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا، اور دوسرے ان کی عورتیں جو تھیں وہ بانجھ ہو گئی، اولاد ان سے نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام صبح و شام سمجھاتے رہے تو ان کی قوم نے نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہوتا گئے، نوح علیہ السلام کے قوم کو حکم ہوتا گئے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا گئے کہ جب ان کی قوم نے ان کی عورتیں بانجھ ہو گئی اور بارش روک دیا گیا، تفسیر مدارک التنزیل کے اندر گئے کہ 40 سال یا 60 سال ان پر بارش کو اللہ تبارک و تعالی نے روک دیا. اسی طرح 60 سال ان کی عورتیں بانجھ رہی. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر نقل کرتا گئے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کرو، انہ کان غفارا، کہ بلا شبہ وہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا گئے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے یہ کہا، استغفار کا مطلب یہ گئے اگر استغفار کا لفظ کافروں کے حق میں کہا جائے، کافر سے یہ کہا جائے استغفار کرو، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ شرک وغیرہ سے معافی، یعنی ایمان کی دولت سے سرفراز ہونا۔ اور اگر استغفار کا لفظ مسلمان کے حق میں بولا جائے تو استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ اور پشیمان ہونا، جو کچھ بھی گناہ ہو گیا گئے اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر سچے دل سے توبہ کرنا۔ اور کافر کے حق میں سب سے بڑا گناہ جو گئے وہ شرک گئے، اس لیے اگر کافر کے حق میں یہ بولا جائے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر استغفار سے مراد نوح علیہ السلام کے قوم ہی مراد گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو گئے وہ مشرک تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، تمہارا پروردگار بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، استغفار کو قبول کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم استغفار کرو گے تو استغفار کے بدلے میں، استغفار کی برکت سے تمہیں کیا کیا چیز حاصل ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ 60 سال سے جو بارش رکی ہوئی ہے اگر تم استغفار کثرت سے کرتے رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر زور کی بارش نازل کرے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، نمبر 1 زور کی بارش استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ تم قحط سال کے اندر مبتلا ہو، استغفار کو کرتے رہو گے، ایمان لے آؤ گے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا کام جو کرے گا وہ بارش کو برسائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لڑکوں کے اندر اور تمہارے مال کے اندر ترقی نصیب فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتا چلا استغفار یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کے ذریعے سے دنیاوی پریشانیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، اور دنیا کے اور مال اور دولت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی نصیب فرماتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اسی مضمون کو بیان کیا گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار، کہ جو شخص کثرت سے استغفار کو لازم پکڑے، یعنی استغفار پر مداومت کرے، استغفار کرنے کی عادت کو، ایک تو عام حالت کے اندر، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ کے سرزد ہونے کے بعد وہ استغفار کرے۔ استغفار کا مطلب یہی ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، جو گناہ ہو گیا گئے اس گناہ پر نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندگی اختیار کرے اور آئندہ یہ پختہ عہد کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ جس کی عادت استغفار کرنے کی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز عطا کرے گا؟ آقا نے فرمایا جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، کہ جس کی استغفار کرنے کی عادت ہے کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تبارک
و تعالی ہر تنگی سے اسے نجات دے گا، ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تبارک و تعالی اسے چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا۔ اور تیسرے نمبر پر آقا نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی تھی، اس کے اندر بھی یہی مضمون بیان کیا گیا تھا کہ جو شخص توبہ استغفار کی عادت بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ ہر ایک شخص خطا کار ہے، اس لیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں اور یہ عہد کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے دربار کے اندر توبہ استغفار کی عادت ڈالیں۔ جب ہم اللہ کے دربار کے اندر کثرت سے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا نصیب فرمائے گا اور دنیاوی زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو شخص ان کلمات کو کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگر کہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا شخص ہو، میدان جہاد سے بھاگا ہوا شخص ہو، اگرچہ میدان جہاد کے اندر بھاگنا یہ گناہ کبیرہ گئے، لیکن اگر کوئی شخص ان کلمات کو کہہ رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ توبہ کے بنا معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو ان کلمات کی برکت سے تمام تر آقا نے فرمایا کہ تمام تر گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہم اور آپ ہر شخص گنہگار ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں۔ جب ہم اللہ کے دربار کے اندر سچی توبہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار کے اندر ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی کے اندر بھی سکون نصیب فرمائے گا اور اخروی زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ اس لیے آج سے یہ توبہ کریں کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آج سے یہ عہد کریں کہ ہم نماز کے لیے نماز کی پابندی کریں گے، کیونکہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اذان ہوتی ہے ہمیں فکر نہیں ہوتی، مؤذن تو یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے تو یقین جانیے ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی، ہمارے دلوں کو ایک اندر سکون ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن کے اندر فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اے لوگو سنو، تمہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے اور قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو یقین جانیے آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی کے ساتھ گزرے گی، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو اس لیے آج ہماری زندگیوں کے اندر جو بے برکتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہمیں اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد تو مسجد کے اندر جانا چاہیے، لیکن آج اکثریت ہماری یہ ہے کہ نماز کے بعد، اذان کے بعد نماز کو تشریف نہیں لاتی۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے بیان کر دیا کہ نماز کا چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سب سے ہلکی جو سزا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو ایسے شخص کو قید کر لیا جائے اور تب تک قید میں رکھا جائے جب تک وہ نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ تو نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اس لیے آج سے عہد کریں اب تک جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر شرمندہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی ہے انہ کان غفارا، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی
ताला बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। हमसे जो भी गुनाह हुआ गए, अगर हम अल्लाह के दरबार के अंदर सच्ची तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत बहुत ज्यादा वसी है। अल्लाह तबारक व ताला तो 99 के कातिल को भी माफ कर देता है, लेकिन शर्त है कि हम सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला के दरबार के अंदर इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के दरबार के अंदर तौबा करें। और तौबा के लिए तीन चीजें का पाया जाना शर्त है। नंबर 1 उस गुनाह को छोड़ देना, और नंबर 2 जो अब तक हमने गुनाह किया गए उस गुनाह पर शर्मिंदा होना, और नंबर 3 आइंदा उस गुनाह के ना करने का पुख्ता अहद करना। तो आज से ये कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। इंशाअल्लाह अगर आप नमाज की पाबंदी करेंगे तो खुद आप इसका फर्क अपनी जिंदगियों के अंदर महसूस करेंगे। आपके दिल भी आपका सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरेगा और दुनियावी जिंदगी भी खुशहाली के साथ गुजरेगी, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व ताला का वादा है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।